اہمیت کوئی جانتا ہے۔ مہینے میں بہت سارے مجددین دنیا سے گئے، ہمارے آپ کے ہندوستان میں کوئی مجدد اس مہینے میں رحلت فرما گئے۔ خاص طور پر 3 مجددین کو میں مختصر نہایت مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گفتگو آپ توجہ کے لیے بچے چھوٹے چھوٹے بیچ میں یہ ہونے لگے، چل کر دیکھتے ہیں غلط لڑتا ہے ہمارے حالات۔ بیٹھو توجہ کے ساتھ بیٹھو۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ اہم مسائل جو مجھے تحریر کا تحریر کرنے کا وقت نہیں مل پاتا ہے، میں ان پر ان مجلسوں میں گفتگو کرتا رہوں۔ آپ کے ذہن کو آج کل لاوانی پر عموماً پایا جاتا ہے، عمومی باتوں کی لوگ حفاظت نہیں کرتے ہیں، دوسرے علم کی کمی کی وجہ سے اہم اور قیمتی باتوں کی قدر بھی نہیں کرتے۔ لیکن آج کے یہ ذرائع موبائل وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ہماری آپ کی مجلسیں انشاءاللہ بے رفع ہوں گی اور یہ گفتگو محفوظ رہے گی۔ اور پہلے سے میری تمنا ہے کہ میں خانقاہ میں ایک ایسا سینٹر قائم کروں جس میں بنیادی طور پر ہر ہفتے ایسی مجلس منعقد ہو اور ایسی گفتگو ہو جو عام طور پر آج ہمیں تقریروں یا مخصوص مجلسوں میں سننے کو نہیں ملتی۔ تجدید لغت میں تجدید کے معنی ہوتے ہیں نیا کرنا۔ حدیث شریف میں جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان نئے کرتے رہو لا الہ الا اللہ کرتے۔ حدیث شریف میں اس کو مشکات میں بھی نقل کیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامة علی رأس کل مئة من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو امت کے دین کو نیا کرتے ہیں۔ امت کے لیے من یجدد لہا دینہا، امت کے لیے اس کے دین کو نیا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ کسی نیند آ رہی ہو تو وہ سائڈ میں ہو جائے۔ یہ لفظ مجدد کسی حدیث سے لیا گیا ہے۔ مجدد کا لفظ جو ہے وہ لوگوں نے کچھ ایسا بنا دیا ہے تجدید کے معاملے میں۔ ہمارے سنیوں کے خیالات اور ان کی آراء ایسی ہیں، اس میں بڑے بڑے باصلاحیت علماء کی تحریریں بھی میں نے پڑھی ہیں، لیکن انتہائی درجہ ناقص اور انہوں نے تجدید کے مفہوم کو ایسا مشہور کر دیا ہے اور اتنا ناقص بیان کیا ہے کہ اگر اس پر اعتراضات کیے جائیں
تو اعتراضات کی ایک لمبی فہرست ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں مجھے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مجدد وہ ہے جو مشہور ہو جائے علم میں کسی بات میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ شہرت کوئی تجدید کی بنیاد کو ہے، پھر شہرتیں ہم کیا ہے کنویں کے میڈک کی طرح آج ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، ہندوستان میں دیکھتے ہیں، یا اپنے حلقہ اثر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے حلقہ اثر میں کون مشہور ہے، ہم کس سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ اسی کو مجدد سمجھ لیتے ہیں۔ اتنی وسیع دنیا میں اتنے مسلمان کروڑہ کروڑ رہتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ دنیا کے سارے مجدد انڈیا میں ہی ہوں گے؟ میرے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہر صدی میں مجدد ایک ہی ہے، پھر وہ خود ہی جو ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ ایک ایک صدی میں کئی کئی مجدد قرار نہیں دیتے۔ میرے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے وہم و خیال میں یہ بسا ہوا ہے کہ مجدد وہ ہے جو ڈھیر کتابیں لکھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جن لوگوں نے مقالے یا رسالے جو کتابیں زیادہ لکھ دیں تو وہ لوگ خود کی پہلوانے لگے، اپنے آپ کو ان کے ماننے والے عقیدت مند انہیں مجدد کہتے ہیں۔ اگر یہ کثرت تصانیف و تالیفات ہے، معیار تجدید ہے، تو پھر جو اور صدیوں میں مجدد ہوئے، مثلاً پہلا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مولانا علماء نام پر، لیکن انہوں نے کتنی کتابیں لکھی؟ اگر معیار تجدید کتابیں ہیں تو پھر کتابیں تو ایسے تمام مجدد ہوئے جنہوں نے 100-200 کتابیں بھی نہیں ہے کہ مجدد کے تجدید کے معاملے میں علماء بالکل نہ اقسام سے واقف ہیں اور نہ مجدد کے صحیح گوشوں سے وہ واقف ہیں۔ ہر آدمی کو ایک سمجھا آج کل کے زمانے میں اس کا تقلیدی ذہن ہے۔ تجدید کے معاملے میں عموماً غلطی یا میری باتوں میں غلطیاں اس بنیاد پر بھی ہو گئی ہیں کہ حدیث کی شروحات میں کچھ لوگوں نے جملے بول دیے تو انہوں نے وہی اسے تجدید کا معیار سمجھ لیا۔ مثلاً بعض شارحین نے بول دیا کہ مجدد وہ ہے جو سنت کی کثرت سے اشاعت کرے۔ اب انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ جو سنت کی کثرت سے اشاعت کرے وہ مجدد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کثرت سے سنت کی اشاعت نہیں کی تو وہ مجدد نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے سنت کی اشاعت تک اسے گھیر دیا۔ بات بہت لمبی ہے، میں نے اس معاملے میں میرا رسالہ ہے حدیث تجدید، کافی تفصیل کی اس میں گفتگو کی، 2 کتابیں ہیں، ایک تجدید الفسانی ہے وہ بہت پرانی لکھی ہوئی کئی جلدوں، اس میں تو گفتگو خاص حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کی تجدید، اور حدیث تجدید میں زیادہ تر گفتگو مفہوم تجدید پر ہے۔ دیکھو تجدید کے معاملے میں مختصر بات ہم آپ کو یہ بتائیں کہ تجدید حدیث شریف سے یہ ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس میں وہ نہیں فرمایا کہ اس چیز کی اطاعت کرے اس چیز کی اطاعت کرے، بلکہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یجدد لہا دینہا فرمایا کہ اس امت کے لیے اس کے دین کو نیا کر دے۔ لفظ دین بولا، یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ دین کا ایک ظاہر ہے اور دین کا ایک باطن۔ سونا نہیں یا تو سونا تو مدد چلے جانا۔ دین کا ایک
ظاہر ہے اور ایک باطن۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین کے ظاہر کو شریعت کہا جاتا ہے اور دین کے باطن کو طریقت اور حقیقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بالکل سچی میں بات کہہ رہا ہوں، تحقیقی بات ہے کہ اس اعتبار سے دین کے مجدد جو ہوتے ہیں کم سے کم دو قسم کے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک وہ ہے جو مجدد شریعت ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جو مجدد طریقت ہوتا ہے۔ اس تقسیم کے بغیر کبھی بھی تجدید کا مفہوم علماء پورا نہیں بیان کر سکتے، اور تجدید طریقت کی طرف تو علماء کا کوئی دھیان ہی نہیں۔ تو یہ کم سے کم بنیادی طور پر تجدید کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، سمجھے آپ؟ تجدید شریعت، تجدید طریقت۔ شریعت کے نرے گوشے، شریعت کے نرے گوشے، عقائد، اعمال۔ پھر اعمال میں نرے گوشے ہیں۔ ایک اعمال وہ ہے جن کا جسم کے اعضاء ظاہری سے تعلق، ایک وہ ہے جن کا قلب سے تعلق، محبت، اللہ کی محبت کی ساتھ، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ساتھ۔ اسی لیے خود شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمحات التنظیم میں اس حدیث کے تحت میں مختصر گفتگو ہے، پھر بھی اچھی خاصی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، میں یجدد، یہ اکثر علماء نے اعتراف کیا، بلکہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ شیخ صاحب نے صراحتاً فرمایا کہ لفظ من عربی زبان میں عموم کے لیے آتا ہے، جو اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ایک وقت میں مجدد میرے ہوتا۔ ہمارے ہاں سنیوں میں یہ قید بہت پابندی کے ساتھ لگتی چلی آ رہی ہے کہ مجدد وہی ہوتا ہے کہ جس کا آخری صدی میں ظہور ہو، کچھ خدمات ہوں اور دوسری صدی کی ابتدا بھی اسے حاصل ہوئی اللہ راسخ۔ سمجھے کہ لفظ آیا 100 سال کے سرے تک۔ بہت سارے علماء نے اس قید کو باطل قرار دیا اور ان کا کہ لفظ رات یہاں ظاہر ہے، انہوں نے بھی دلائل دی۔ تو من کا لفظ عربی میں عموم کے لیے ہوتا ہے، من یجدد لہا دینہا، اس میں پوری اس بات کی گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں، ہر صدی میں ایسے لوگ بھیج سکتا ہے کہ جو اس کے دین کی تجدید کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں مختلف ممالک میں مجدد ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شعبے کا کسی کو مجدد بناتا ہے، اس شعبے کا دوسرا نہیں ہوتا ہے۔ تعدد اس اعتبار سے ہوتا ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اپنے تجربات اور علمی اعتبار سے، کہ تجدید جو ہوتی ہے تو یہ تعدد اس لحاظ سے ہوگا کہ مثلا یہاں کوئی کسی چیز کی تجدید کر رہا ہے، دوسرے ملک میں کوئی کسی چیز کی تجدید کر رہا ہے، تو ایک ہی شے کی تجدید کئی مجدد نہیں کرتے ایک صدی میں، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے جو کام دینا چاہتا ہے اس کے لیے وہ آوان و انصار، مددگار اکٹھے کر دیتا ہے کہ جو اس کی تجدید کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء کی جو فہرست ہے اس میں سرکار غوث اعظم کا کہیں نام نہیں، امام جلال الدین سیوطی کا نام کسی لیا، کسی نہیں لیا، فلاں کا نام کسی لیے نہیں۔ آپ دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہوئی جا کر کے کہ اس وقت 1439 ہجری چل رہی ہے، تو گویا کہ آپ ہر صدی میں ایک مجدد مانیں گے تو 14 مجدد ہوئے کل امت، 14 ہی ہوئے۔
تو کتنا محدود کر دیا کہ صاحب اتنی بڑی امت، اتنا بڑا میرا رسول سید الرسول، اور سمجھے اتنی عظمتوں والا، اتنے کمالات والا ہو تو اس کی امتیں نہیں سمجھا، مرحومہ میں صرف 14 مجدد بنتے جاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں آج آپ دیکھیں گے جو مجددین پر کتابیں جو نکال رہے ہیں، تو وہ زیادہ تر یہی گفتگو آپ پائیں گے۔ ہمارے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں بہت بڑا نقص اور عیب یہ ہے کہ یہ مجددوں کا جس کو چاہتے ہیں اسے مجدد تو مان لیتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، لیکن مجددین کے تذکروں میں آپ دیکھیں گے کہیں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ جس کو آپ مجدد کر رہے ہیں اس نے اپنے دور میں کیا خدمات کی، تجدیدی۔ آپ کسی کی تحریر پڑھ لیجیے، زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ان کے حالات کو بیان کر دیتے ہیں، فضائل بیان کر دیتے ہیں، مناقب بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی عام سی بات ہو گئی جا کر کے، جس کو جو چاہتا ہے وہ اپنے مجدد کہہ دیتا ہے۔ آپ جس کی تجدید ثابت کر رہے ہیں، جس کو مجدد کہہ رہے ہیں، آپ یہ تو بیان کیجئے کہ انہوں نے صاحب اس دور کے حالات کیا تھے، دین میں بگاڑ کیا ہو گیا تھا، دین میں نقص کیا آ گیا تھا، تو انہوں نے کس چیز کی تجدید کی۔ جو علماء جانتے ہیں، ہمارا خیال جتنے تذکرے پڑھے ہوں گے وہ اس چیز سے بالکل آپ کو خالی ملیں گے۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، اس گفتگو کا ماحصل یہ نکلا، خواتین کی سیدنا شاہ غلام علی دہلوی، جن کا میں بھی مختصر آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں، 13ویں صدی کے مجدد، 22 صفر کو ان کا وصال ہوا۔ انہوں نے کتنے ہی مجددین کے نام لیے کہ جو عام طور پر علماء کی کتابوں میں نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے، کئی مثال کے طور پہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم فیوضات الہیہ کے اپنے دور میں مجدد تھے۔ آپ ایک سچا جملہ ہے، آپ پڑھ ڈالیے، آپ دیکھیں گے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تجدید ایک تو یہ ہے کہ ان ائمہ طریقت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نئے کمالات امت کو عطا کیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ نے امت کو کمالات جدیدہ دی۔ دوسرے یہ ہے کہ کثرت فیوضات اس قدر سرکار غوث اعظم سے ہوئی ہے، سبحان اللہ، کہ ان کی خانقاہ میں کئی سو لوگ رہتے تھے روحانیت حاصل کرنے والے، بڑے بڑے سمجھا آپ ولایت کے تاجدار بن کر کے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی گوشت سے نکلے، اور انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں سرکار غوث پاک کے فیوضات کو عام کیا۔ تو یہ کتنی بڑی تجدید ہوئی جاتی ہے۔ فیض یہ ایک انتہائی درجہ اہم چیز ہے۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں، یہاں پر یہ بھی لوگ عموماً اس سے بالکل جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں لوگ دین کے ظاہر یعنی شریعت کی تجدید، شریعت کے کسی گوشے کی تجدید۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یجدد العام من پوری وسعت ہے کہ قراء اس امت کے مجدد ہو سکتے ہیں، محدثین مجدد ہو سکتے ہیں، مفسرین مجدد ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس میں پوری یہ گنجائش ہے اس بات کی کہ کوئی شخص شریعت کے کسی گوشے کی تجدید کرتا ہے تو وہ اس بات کو لازم نہیں ہے کہ وہ صفائے قلب کا بھی کام کرے، تصفیہ قلب بھی اس کے ذریعے ہو، تزکیہ نفس بھی ہو۔ کسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف کی مثلا تجدید کا کام لے لے، اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے محبت کا کام لے لے۔ سیدنا امام سمجھا عارف رومی رضی اللہ عنہ، جلال الدین رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ عشق وہی مجدد تھے۔ ان کی مثنوی آپ پڑھیے، ہر شعر میں آپ کو عشق ملے گا۔ ایک مثنوی ہی ان کی کتاب دنیا میں پائی جاتی ہے، لیکن سبحان اللہ ایسی کتاب ہے کہ بزرگوں نے فرمایا سمجھا مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ حضرت امام جلال الدین نہیں سمجھا رومی رضی اللہ عنہ، عارف رومی کی مثنوی کیا ہے، فارسی زبان میں گویا قرآن،
آج بھی آپ دیکھیے آپ کے سامنے اگر کوئی اچھی آواز والا مصنوعی کا اشعار پڑھے آپ نہ سمجھیں، لیکن اس کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث کی اشاعت میں حضرت امام جلال الدین سیوطی اپنے دور کے مجدد تھے۔ آپ دیکھ لیں 10ویں صدی ہجری میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے علم حدیث کا مقام کیا ہے کہ بیان نہیں کیا جاتا۔ تمام احادیث کو انہوں نے اپنی کتابوں میں اکٹھا کر دیا، تصنیف کیا، اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ عنہ نے نہ معلوم کتنی کتابیں لکھی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ مجددین، الحمدللہ مجددین کی فہرست نہایت لمبی ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی کسی گوشے کی تجدید کر رہا ہو، ہے کہ امریکہ میں کوئی کسی گوشے کی تجدید والا پیدا ہو جائے، یمن میں کوئی پیدا ہو جائے، پاکستان میں کوئی پیدا ہو جائے، بنگلہ دیش میں کوئی پیدا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ملک میں مان لیا جائے، لیکن بہرحال یہ گنجائش ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کام کسی کے ذریعے سے لے سکتا ہے۔ عشق کی تجدید، محبت کی تجدید بھی اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ صفائی قلب کا کام کرے۔ دلوں کو محبت ہوتی لیکن شرابیں پیتے، دلوں کو محبت ہوتی ہے جوئے بھی کھیلتے ہیں، دلوں کو محبت ہوتی ہے نمازیں نہیں پڑھتے، تو محبت تقوی کو مستلزم نہیں ہے۔ کمال محبت تو ضرور اس بات میں مجبور کرتی ہے کہ محبت کرنے والا عاشق اپنے محبوب کا مطیع تاصل الہا وانتا سدرہ، حضرت رابعہ بصریہ بہت ہی پڑھا کرتی تھی کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، وانتا تظہرہ، تم اس کی محبت ظاہر کرتے ہو۔ آدم محال فی القیاس بدیع، یہ تو قیاس ہے، بڑی انوکھی چیز ہے، محال ہے، سمجھا؟ اگر تم سچے محب ہوتے، ان کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تم سچے محب ہوتے تو اللہ کی اطاعت کرتے۔ فإن المحب لمن يحب يطیع، ہر عاشق اپنے معشوق کی، ہر محب اپنے محبوب کی کیا کرتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے۔ یہ کمال محبت رنگ لاتی ہے، ورنہ آج نفس محبت میں تو آپ دیکھیے تمام انسان نافرمانیاں کرتے۔ یہ مختصر گفتگو سمجھ بھائی، خلاصہ میں آپ کو بتاؤں کہ تجدید شریعت میں بیک وقت، یہ بڑی علمی بات میں بتا رہا ہوں کہ تجدید شریعت میں بیک وقت غیر مجدد ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صاحب کوئی بڑا عالم ہو گیا ہم اس کو مجدد مان لیں۔ آج کل شہرت میں تو کوئی دیر لگتی نہیں، نیتا بہت مشہور، میڈیا کے ذریعے سے علماء بہت شہرت حاصل کر سکتے ہیں۔ خالی نام کی شہرت یہ وہ چیزیں نہیں، بلکہ عملاً انقلاب دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ذات کے ذریعے سے عملاً کیا چیز وجود میں آئی، دین کا کون سا شعبہ اس کے ذریعے سے عملاً وجود میں آیا۔ تو تعدد ہو سکتا ہے، تعدد ہوتا ہے، اور تعدد ماننا ضروری ہے، ورنہ سبحان اللہ آپ دیکھیں بلاد اسلامیہ اتنے ہیں، ممالک اسلامیہ اتنے ہوئے، پرانی صدیوں میں کتنی نیکیوں کو دور تھا، نہ معلوم کتنے کوئی سمجھے آپ فقہ کا مجدد ہوا، کوئی نہیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کو بھی مجدد مانا۔ تو یہ تجدید کا ایک وہ ہوتا ہے، شریعت کی تجدید میں بیک وقت میرے مجدد ہو سکتے ہیں زمانے، لیکن کبھی بھی آپ سمجھ لیں بات وہی ہے کہ آپ خالی شہرت کو تجدید کا معیار نہ بنائیں۔ اور ایک ہوتا ہے مجدد طریقت، مجدد طریقت میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک وہ مجدد ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نئے کمالات امت کو عطا کرے، جیسے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کو آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے سیدنا شاہ غلام علی دہلوی رضی اللہ عنہ کی بڑا نہایت اہم مکتوب ہے 92، تو انہوں نے صحابہ کے کمالات بیان کیے، اس کے بعد اور کمالات بیان کیے، اور فرمایا کہ کمالات کے قلبیہ کے ظہور اللہ تعالیٰ نے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے امت کو دیا۔ آؤ خما نالا، رونا چیخنا چلانا،
عشق یہ نہیں سمجھے آپ، ہما ہمی تو فرماتے ہیں کہ یہ وجد آنا، حال آنا، رقص ہونا، یہ سما کی طرف رغبتیں وغیرہ، یہ آپ دیکھتے ہیں اشعار کی سمجھے غزلیہ کی طرف رغبت، یہ سب سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے دور سے پیدا ہوئی۔ سیدنا شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کمالات دنیا میں امت کو عطا کیے، نئے کمالات۔ سرکار امام ربانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت کو نئے کمالات عطا کیے، کمالات نفسیہ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجددین طریقت، مجدد شریعت میں آپ سے عرض کر رہا تھا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ عملاً وہ شریعت کے کام کر لے جائے، وہ اس شعبے کی تجدید کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، عام کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے اعمال کی بھی اصلاح کر لے جائے۔ لیکن جو مجدد طریقت ہوگا، طریقت تو شریعت مستلزم ہے، جو طریقت کی اشاعت کرے گا اس کی شریعت کی اشاعت ضرور ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ طریقت کی اشاعت بغیر شریعت کی ہو جائے۔ تو شریعت کے کسی گوشے کی اشاعت تو بغیر طریقت ہو سکتی ہے، لیکن طریقت کی اشاعت بغیر شریعت کے کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا تجدید طریقت تجدید شریعت کو مستلزم ہے۔ جو مجدد طریقت ہوگا وہ مجدد شریعت وہ شریعت کا نفاذ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب مجدد طریقت جو ہوتے ہیں وہ ان کے مختلف درجات ہیں۔ بس مختصر بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ ایک وہ مجدد ہوتا ہے، بہت دھیان سے بات سننا، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کو جو ابھی بتا رہے تھے کہ نئے کمالات دیتا ہے جو پہلے نہیں تھے۔ دوسرے مجدد طریقت وہ ہوتا ہے کہ جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات گم ہو گئے، کچھ صدیوں چلے اس کے بعد ختم ہو گئے، امت ان سے محروم ہو گئی، ان کمالات کی جو تجدید کر دے وہ مجدد طریقت۔ ایک مجدد طریقت بولا جاتا ہے کہ وہ جو طریقت کو رواج دیتے، روحانیت کو رواج دیتے، اور ایک وہ مجدد طریقت ہوتا ہے کہ جس کو جو واسطہ فیوضات الہیہ بن جاتا ہے، وہ ایسے مرکز پر قائم ہوتا ہے کہ اس مرکز پہ قیام کی وجہ سے جتنے اولیاء ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی کوالٹی کا اولیاء ہوں، سارا فیض جو ملتا ہے وہ اسی مجدد کے واسطے سے ملتا ہے۔ مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے ایک مکتوب میں مجدد کے معنی لکھی، جو وقت کا مجدد ہوتا ہے اس سے جتنے اوقات، اقطاب، نوجوان نقبہ، یہ جتنے بھی اولیاء کی قسمیں ہیں، سارے کے سارے اس کے کرم کے محتاج ہوتے ہیں، اس کے فیض کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل جانتے ہیں ہر مجدد کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس مجدد کے لیے ہے جو طریقت کے اس مرکز پر۔ بس یہ لفظ آپ اتنا ہی ابھی بیان کر سکتے ہیں کہ دائرے کے مرکز ہوتا ہے، وہ اس مرکز پر فائز ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی سے آنے والا فیض جتنا ہوتا ہے سب اسی مرکز سے ہو کے آتا ہے، مرکز سے پھیلتا ہے۔ تو وہ مجدد اس مرکز پر فائز ہوتا ہے کہ سارے اولیاء اللہ اسی مرکز سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اور وہ واسطہ ہوتا ہے ہر فیض کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مرکز پر میرے نہیں مقرر ہوتے، بس اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس مرکز پر فائز ہوگا مجدد، وہ مجدد ایسا ہوگا دنیا میں ایک ہی ہو سکتا ہے۔ مرکز پر فائز ہوگا وہ دنیا میں ایک ہی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہوگی ہمارا خیال۔ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی تجدید آپ گن نہیں سکتے، بے شک آپ ان کی تجدید پڑھیں، لطائف کی 10 ہیں۔ پہلی مرتبہ اس دنیا میں 10 لطائف کی تہذیب اور ان کے الگ الگ کمالات
ان کی خصوصیات سے مجدد الفسانی نے امت کو آگاہ کیا اور سب ہر لطیفے کی الگ الگ تحریر انہوں نے بتائی۔ مجدد الفسانی کی دوسری تجدید بڑی اہم یہ رہی کہ کمالات نبوت، کمالات رسالت، کمالات اولو العزم طب تابعین تک پہنچ کے انہوں نے خود لکھا، یہ بالکل ختم ہو گئے۔ صحابہ میں ظاہر ہوئے نبی علیہ السلام کے ذریعے، فرماتے ہیں کہ تابعین میں اس کا پرتو پڑا اور طب تابعین تک پہنچ کر یہ تینوں کمالات بالکل ختم ہو گئے۔ امام ربانی ہزارے دوم سے اس تجدید پر فائز ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کمالات ثلاثہ کو پھر سے تازہ کر دیا اور امام ربانی کی ذات کے ذریعے سے اس امت کے اولیاء کو ہزارے دوم میں پھر سے کمالات نبوت نصیب ہوئے اور کمالات رسالت تک رسائی ہوئی، کمالات اولو العزم جارا تجدید ہے جس کا کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ان کے طریقے کو کہا جاتا ہے کمالات ثلاثہ حقائق سبع کا نام۔ یہ تو دو لفظ ہیں خالی، ورنہ آپ ان کی تجدید کتنے گوشے میں بیان کروں تو گھنٹہ بھر میں بھی اس کے وہ گوشے جن کی کوئی آپ مثال نہیں پائیں گے۔ ایک نہایت علمی چیز، اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی کو پہلی مرتبہ مقام خلت کی تفصیلات عطا فرمائیں۔ خلت تو ہمارے نبی کا خاصہ رہا، ابراہیم خلیل اللہ اصل اس مرکز پر فائز، خلت ان کا خاص مرکز رہا، اور اس کے بعد اس مقام خلت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ شاہ عبدالعزیز سراج الہند رضی اللہ عنہ نے، محدث دہلوی نے اتنی پیاری تقریر کی اس موضوع پر، اور انہوں نے فرمایا کہ مقام خلت تو میرے نبی کو مل گیا، لیکن مقام خلت تک پہنچنا اولیاء کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ پہلی مرتبہ ہزارے دوم میں مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کو بالفعل اللہ نے مقام خلت کا مقام اس سے آپ ان کا صرف اتنا ہی نہیں مجدد ہونا جانیں گے، آپ کی اچھی یقین کے ساتھ جان لیں گے۔ آج کوئی عالم ہم سے گفتگو کر سکتا ہے چاہے کتنے بڑا مفتی ہو، مجدد الفسانی وہ مجدد ہے کہ جو واحد مجدد تھے دنیا میں، اور ان کے زمانے میں مجدد ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ کمالات تو ایسے ہیں کہ جو ان کے معتقدین مریدین منتسبین میں لاکھوں کو ملے۔ حضرت مجدد کے روحانی فرزندوں نے بڑے فخر کے ساتھ جواب دیا کہ مجدد الفسانی خالی کثیر الدعویٰ نہیں تھے کہ انہوں نے دعوے کر دیے ہوں، میرے لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہ کثیر الدعوی، لیکن ان کے دعوی جتنے ہیں آپ دیکھ لیں عملاً لوگوں کو ملے، جتنے انہوں نے دعوے کیے لوگ ان مقامات سے عملاً موصول ہوئے۔ ہزاروں لاکھوں اب تک آپ دیکھیں گے امام ربانی کے آج یہ 4 صدیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ، ان 4 صدیوں میں آپ اگر اندازہ لگائیں تو آپ گن نہیں سکتے ہیں کہ کتنے لاکھ آدمی امام ربانی کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے اور ان کمالات اللہ اکبر 9000 خلفاء جو فیض ولایت تک پہنچے ہوئے تھے، ساتھ ان کے بیٹے خواجہ محمد معصوم کے 1000 خلفاء اللہ اکبر جو فیض کمال کو پہنچے ہوئے میں جبکہ کوئی ذرائع ابلاغ نہیں تھے، اسفار زیادہ نہیں تھے، 11 لاکھ انسان وہ تھے جنہوں نے حضرت خواجہ محمد معصوم کو بلا واسطہ بیعت کیا ہوتا ہے۔ تجدید کے سب معاون تھے ان کے ذریعے سے، ایسے آپ دیکھیں قیوم زمان اللہ نے آپ کو بنایا۔ قیومیت ایک ایسا کمال ہے کہ بندہ جب اس منزل پر پہنچتا ہے تو مخلوق اور خالق کے درمیان صرف وہ بیچ میں ایک ہوتا ہے، اور عالم مشاہدہ میں اسے محسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہم سے قائم ہے، ہم اللہ سے قائم ہیں۔
یہ وہ منزل ہے کہ خود بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ نے اعتراف کیا کہ یہ کمال حضرت مجدد الفسانی میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور پہلی مرتبہ دنیا میں یہ مرتبہ ظاہر ہوا۔ آپ دیکھیں ایک دو گوشے نہیں، یعنی کتنے گوشے ہوئے ہیں کہ جو حضرت امام ربانی کی تجدید کا خاصہ۔ دیکھو آپ کو میں بڑی آسان علامت بتاؤں، جو جس چیز کا مجدد ہوتا ہے تم خالی کسی کے کہنے پہ مت جاؤ، بلکہ تم اس کی سیرت پڑھو، اس کے کارنامے پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ مجدد، اگر دنیا اسے عام طور پر مجدد کہہ رہی ہے تو تم اس کی تحریریں پڑھو اور بالفعل اس کے کام دیکھو، اس نے کیا محنت کی، اس کے ذریعے سے کیا چیز وجود میں آئی ہے، کیا چیز پھیلی ہے، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ ہر مجدد کی اگر آپ تجدیدی خدمت پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے آپ جان لیں گے کہ اگر یہ مجدد تھے تو کس چیز سے مجدد۔ سرکار امام ربانی کی آپ اگر سیرت پڑھیں تو آپ نے دیکھا صبح و شام ایک ایک ساتھ کے اندر کبھی کبھی وہ لوگوں کو ولایت تک پہنچا دیتے تھے۔ عام طور پر آپ دیکھیں امام ربانی سے پہلے دنیا میں تجدید میں دنیا میں ولایت رائج تھی جسے ولایت صغریٰ کہتے ہیں، لیکن مجدد الفسانی کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے 3 ولایتوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، ولایت صغریٰ، اس کے بعد ولایت کبریٰ، اس کے بعد ولایت علیٰ۔ سبحان اللہ، ان کے پورے مراتب، ان کے کمالات امام ربانی نے مخصوص نہیں سمجھے۔ 1960 میں اپنے بیٹے خواجہ محمد صادق رضی اللہ عنہ کو تفصیل سے بیان کی، ولایات ثلاثہ، کمالات ثلاثہ، حقائق سبع، اس طرح کی جب کتنی آپ مقام محبوبیت وغیرہ پڑھیے، محبیت، اتنے کمالات انہوں نے بیان کیے ہیں کہ آپ گھنٹوں سنتے چلے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل اس میں وہ اپنے منفرد نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کے وہ فیوضات میں نائب، انہوں نے خود لکھا کہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا غوثیت کبریٰ میں نائب۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب سے مقام غوثیت پر فائز ہوئے تو دنیا کے سارے اولیاء کو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے توسط سے ولایت کا فیض ملتا ہے۔ یہ فیض ولایت کی قید یاد رکھیں۔ مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کو دور آیا تو فرماتے بڑی تفصیل سے انہوں نے ایک آخری مقصود میں آخری دفتر میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نائب مناب غوث اعظم بنایا۔ نہیں مطلب یہ ہوا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ واسطے فیوضات ولایت ہیں، میں اس معاملے میں اب ان کا نائب ہوں۔ اب اس امت میں جن کو بھی فیوضات ملیں گے میرے توسط سے سرکار غوث اعظم اس کے مرکز پر قائم ہے، امام ربانی اپنے دور میں اس کے نائب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو تجدید کے کچھ گوشے معلوم ہو گئے، ایک مجدد شریعت ہوتا ہے، ایک مجدد طریقت ہوتا ہے، اور جو مجدد طریقت متعدد نہیں ہو سکتا ہے وہ کون ہے؟ یہ ہے جو ایسے مرکز پر فائز ہوتا ہے اور جس کی تجدید اب وہ حسب مراتب ہوتی ہے۔ کسی سے امام ربانی ظاہر سی بات ہے ان امور کی تجدید ہے کہ نہ اس سے پہلے وہ تجدید ہو سکی اور اب تو کوئی امکان ہی نہیں رہ گیا۔ اللہ نے ان کو شہرت دے دی مجدد الفسانی کے نام سے۔ یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں آپ ان کو قدر ان کی آپ کو نہیں معلوم ہوگی سب کو، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ہزارے دور میں منصہ شہود پر آئی، وجود میں آئی، ظہور میں آئی ہیں۔ اب اس ہزارے دوم کے اندر یہ کمالات اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے گا تو مجدد الفسانی کے واسطے سے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو جس چیز کا مجدد ہوتا ہے سمجھا وہ فیض اسی کے واسطے سے ملتا ہے۔ علماء اگر ان نکات کو جانتے تو کبھی امام ربانی کے دور میں وہ کبھی بھی کئی مجدد قرار نہیں، یہ صرف ہمارے یہاں سنی مولویوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے شہرت کو بنیاد بنا کر کے کہ کسی چیز کو اپنی عقیدتوں کو بنیاد بنا کر کے مجدد الفسانی کے دور میں بھی 2-3 مجدد قرار دیتی ہے، صرف جہالت ہے، تعصب، امام ربانی کی حقیقت سے ناواقفیت۔ امام ربانی کی آپ سیرت پڑھیں دن رات، انہوں نے جس طریقے سے
طریقت یعنی ان کی تجدید کا ایک خاص پہلو دیکھو، مجدد طریقت جو ہوتا ہے اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مراتب جلدی جلدی طے ہونے لگتے ہیں، تیزی سے وہ مقامات پہ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نئے مقامات حاصل ہوتے ہیں، دوسرے مقامات پر یعنی آپ ہی سمجھ لیجئے کہ جب رفتار سست پڑتی ہے طریقت کی تو اللہ تعالیٰ کوئی مجدد طریقت بھیجتا ہے تو اس رفتار کو وہ تیز کر دیتا ہے۔ وہی راہ جو برس میں لوگ طے سبحان کرتے ہیں، اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مجدد طریقت بناتا ہے تو وہ راستہ گویا سال کا راستہ مہینوں میں طے ہونے لگتا ہے، مہینے کا راستہ گویا ہفتوں اور دنوں کے اندر طے ہونے لگتا ہے۔ یہ تجدید کی خاص علامت ہے۔ سرکار امام ربانی کی آپ پوری حیات طیبہ آپ پڑھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اس قدر تیزی کے ساتھ راستے طے ہونے لگے، اس قدر طے ہونے لگے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجدد الفسانی کی تجدید کے خاص پہلو آپ جانتے یہ بھی ہے کہ مجدد الفسانی کی وہ اللہ نے منصب دیا تھا کہ وہ مردوں پر توجہ ڈال دیتے تھے، مرنے کے بعد بھی لوگوں کو مقامات طے کرا دیتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام ربانی، فیضان امام ربانی، نائب مجدد الفسانی، پیر طریقت الجامعۃ الاحمدیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک صاحب آئے کہا حضور میرا صاحب سے انتقال ہو گیا سبحان اللہ، اور ان کی تمنا سے آپ کی بیعت ہو جائے، تو آپ انہیں بیعت کر لیں۔ انتقال ہو چکا، فرمایا ان کا جنازہ لے آنا، میں بیعت کر لوں۔ سبحان اللہ، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، فرمایا میں نے انہیں بیعت کر لیا، تم اس کا اثر دیکھنا چاہو تو کل صبح مراقبے میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، صبح مراقبے میں آئے تو انہوں نے دیکھا باقاعدہ کشت میں کہ ان کے والد تھوڑی دور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، بھائی حرکت میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام ربانی کے ذریعے سے مردوں کو نہ معلوم کتنی ترقیاں کتنی ترقیاں ہوئی ہیں میرے مردوں کو، کہ میروں کو تو کمالات ہی ان کے مرنے کے بعد حاصل ہوئے۔ ان کی تجدید کی بتائیں آپ کو گرے گوشے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو حق پہچاننے، حق سمجھنے کی ساتھ آمین۔ میری گفتگو ایسی ہے کہ بالکل حدیث کے مفہوم سے باہر نہیں ہے، اور علماء کی اس میں تائید ہے، اور مجدد طریقت وغیرہ کے اقسام میں اولیاء اللہ کی تائید ہے، اور بغیر مجدد شریعت مجدد طریقت وغیرہ مانے ہوئے، یہ جو میں نے تمہیں گوشے بتائے ان کے بغیر مانے ہوئے کوئی آدمی نہ صحیح تعدد کو فیصلہ کر سکتا ہے، نہ عدم تعدد کو فیصلہ کر سکتا ہے، اور وہ مجدد کو جلدی پہچان نہیں سکتا۔ علامت آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اب کسی کے بارے میں کوئی ایسے صاحب نے خیر کتابیں لکھی وہ مجدد ہیں، ہم نے جاہل مولویوں کو دیکھا، کچھ مقرروں کو دیکھا بڑے مشہور ہیں سنیوں میں، تو وہ جس کو مجدد کہتے ہیں وہ امام ربانی کے ایک ساگی عبارت بھی پڑھ رہے تھے کہ مجدد وہ ہوتا ہے کہ جس کے اولیاء تابع ہوتے ہیں، اوتاد تابع ہوتے ہیں، اغواط تابع ہوتے ہیں، سمجھے آپ، افتاب تابع ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے پھر کر دیا کہ صاحب فلاں مجدد ہے لہٰذا یہ سب بڑی ان کے تابع ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں یہ علمی جہالتیں ہیں، خیانتیں ہیں، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ اولیاء افتاب اغواط کس مجدد کے تابع ہوتے ہیں۔ جو مجددین شریعت ہوتے ہیں کسی گوشے شریعت کی تجدید کرتے ہیں، کسی چیز کو رواج دیتے ہیں، اولیاء کبھی ان کے تابع نہیں ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھا؟ اولیاء ان کی طبیعت سے کیا مطلب ہے؟ اولیاء اللہ تو وہ ہوتے ہیں جو ولایت سے مشرف ہوتے ہیں، تو وہ جس کے فیض ولایت میں تابع ہوں گے، نہیں سمجھا، وہ ان کا مجدد آج یہ چیزیں عقیدتوں میں غلو اس قدر پیدا ہو گیا ہے، حقیقت سے ناشنائی ہے، لوگ جانتے ہیں نہیں، اور اب تو اس صدی میں ایسا بھونچال آ گیا ہے کہ جہاں دیکھو وہاں کوئی لوگ اپنے سمجھے آپ کی وہ کسی نہ کسی کو آئے دن مجدد ہونے کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا والباطل باطلا۔ اللہ سے دعائیں مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، صحیح توفیق بخشے۔ آج اس گفتگو کو آپ یقین مانیے کہ آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ لوگ اس طرح کو جانتے ہوں، لیکن اس لیے ضروری ہے اگر حق نہیں کہا جائے گا، حق بتایا نہیں جائے گا تو ایک حق ہوتے رہیں۔ اللہ کے فضل ہے
الجامعۃ الاحمدیہ سمجھے آپ، کوشش ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ صحیح دین لوگوں تک پہنچے۔ آج کی ضرورتیں جانتے ہو بہت ہے، آج کا دور اتنا بھیانک آ گیا ہے کہ اس میں عقائد باطلہ بھی فروغ پا رہے ہیں، اعمال بھی ختم ہو رہے ہیں، ہمارا اتحاد بھی ختم ہو گیا۔ دنیا کی عشق و محبت نے ہمارے اندر سے اللہ اور رسول کی محبت بالکل ختم کر دی، اعمال میں ہمارے بالکل جان نہیں رہی، طریقت بالکل ختم ہو گئی، القا ہو گئی، روحانیت بالکل چلی گئی، فتن و فساد کا دور ہے۔ آپ پرانی صدیاں پڑھیے، اس دور کو آپ پڑھیں گے تو انتہائی درجہ بھیانک دور ہے۔ اتنی بدعملی کسی دور میں نہیں ملے گی، اتنا اختلاف کسی دور میں نہیں ملے گا، اتنا انتشار کسی دور میں نہیں ملے گا۔ طریقت کا فقدان آپ کو اس دور سے پہلے کبھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جیسا کہ یہاں خانقاہیں گل ہو گئی۔ پوری دنیا میں آپ نظر ڈال لیجیے، نظر تو ہم آپ دنیا کو تو پورے کو نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم آپ بہرحال آئے دن جو لوگ شخصیتیں سامنے آتی رہتی ہیں، کام دین میں جو لوگ کر رہے ہیں، کہ تجدید کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے وہ شے کثرت سے سبحان اللہ تیز پھیلتی ہے، اس سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ جب تک کہ تجدید سمجھے آپ باطن کی نہیں ہوگی، طریقت کی تجدید نہیں ہوگی، کبھی شریعت میں کمال بندے پیدا نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ بالکل ختم ہو چکا ہے، تزکیہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تم مل کر کے دین کا کام کریں، اصلی لوگوں کو اصلی علم پہنچائیں، تقوی سے، پرہیزگاری سے، دینداری سے، سمجھے۔ نماز کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں سنیوں کی اس قدر غفلت ہے نماز کے معاملے میں کہ آپ کو مولوی جلدی نماز پڑھتے نہیں ملیں گے، مقررین آپ کو نمازی نہیں ملیں گے، شاعر آپ کو نمازی نہیں ملیں گے، پیر آپ کو زیادہ تر نمازی نہیں ملیں گے۔ ایک آدھ ٹائم پڑھ لینا الگ بات ہے، پانچوں وقت کے تو آپ کو جلدی ملیں گے ہی۔ جو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کبھی بھی وہ نہ متقی ہو سکتا ہے، نہ اعمال صالحہ کا وہ پابند ہو سکتا ہے۔ فساد آپ دیکھ رہے ہیں، غیبتیں ہمارے لبوں پر ہیں، چغلیاں ہماری زبانوں پر ہیں، جس کے بارے میں جو چاہے کہہ دیتے ہیں، کانا بھوکی ہمارے اندر ہے۔ صرف آج اپنے اپنے کو چمکانے کی پڑی ہوئی ہے، ہم اپنے آپ کو چمکائیں، اپنے آپ کو چمکائیں، اپنے آپ کو چمکائیں، یہ ہو رہا ہے۔ یہ محفل اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ تاکہ ہم کو نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، اور ہم لوگ مل کر کے نیکی کے کام کریں۔ آج تم نماز میں اتنا لیٹ آتے ہو، ابھی میں آیا نماز پڑھنے دو، 7:25 ہو رہے تھے، 5 منٹ بالکل مسجد خالی تھی، 2-4 لوگ تھے۔ تمہیں 12 ہم تنبیہ کرتے ہیں، جب تم 5 منٹ پہلے مسجد میں آ کر کے سنتیں نہیں پڑھ سکتے ہو تو تم نماز کو رواج کیسے دے سکتے ہو؟ ہمیشہ یاد رکھو کہ جو آدمی دنیا میں قیادت کا کام کرنا چاہے کسی چیز کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو کثرت سے عمل میں لائے۔ آپ لوگوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کثرت سے نماز پڑھیں، پابندی سے آپ نماز پڑھیں، ٹائم سے آپ نماز پڑھیں۔ آپ ٹال مٹول کریں گے، آپ گھر میں پڑھ لیں گے، آپ جہاں جائیں گے پڑھ لیں گے، جماعت سے پڑھیں گے، بغیر جماعت سے پڑھ لیں گے، تو آپ کبھی نمازی لوگوں کو نہیں بنا سکتے۔ اللہ کا فضل ہے، ان تربیتی مجلسوں کا آج نتیجہ یہ ہے کہ الجامعۃ الاحمدیہ کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں ہے لڑکوں کا، لیکن آپ جائیں یہاں کے فارغ اکثر بچے دین کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ بیان نہیں کیا۔ اصلاح اعمال کا، اصلاح عقائد کا، نیکی پھیلانے کا، نہیں سمجھے آپ؟ ہمارے بچے کہیں نہ انتشار پھیلا رہے ہیں، نہ اختلاف پھیلا رہے ہیں، نہ فساد پھیلا رہے ہیں، نہ علماء کی برائیوں میں دیکھ رہے ہیں آپ۔ الحمدللہ ہم سب سے محبت ہے، اللہ کے فضل ہے۔ قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، سوربردی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، مجددی بھی ہیں۔ اگرچہ نسبت نقشبندیہ مجددیہ کی شاخ ہم لوگوں کا سمجھے آپ نسب العین ہے، یہ سب سے آسان نسبت ہے حاصل کرنے، لیکن اللہ کا شکر ہے غوث اعظم کی نسبت بھی حاصل ہے، غریب نواز کی بھی نسبت، سوربردی نسبت بھی حاصل ہے۔ ہم سب کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، امام اہل سنت۔ ہم مجدد الفیضانی کا اگر ایک دفعہ نام لیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا 2 دفعہ نام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں مقالہ نگاری ہوتی امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ۔ امام احمد رضا کو ہم جتنا جانتے ہیں، ان کے ماننے والے جو دعوے کرتے ہیں بہت کم جانتے ہیں۔ یہ ہمارے مرشد گرامی دامت اللہ العالی کے فیضان ہے کہ ہمارے مرشد ہیں سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پہلی مرتبہ باطنی کمالات
لوگوں کو بتائے۔ اندر لوگ سوائے اعلیٰ حضرت کے رسائل و کتابوں کو ان کی بات کی عظمت کو جانتے ہی نہیں۔ الحمدللہ محفل ہے، ہر محفل میں تم دیکھتے ہو امام اہل سنت کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر درسگاہ میں ہماری درس میں امام اہل سنت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے آپ جائیے کہیں بھولے سے بھی مجدد الفسانی کا نام نہیں کھائیں۔ لیکن جسے سمجھے آپ اللہ نوازتا ہے، کوئی کرے نہ کرے، کلی بچوں کو خون آیا، شفیہ الحمدللہ بچے کو مرید ہیں، وہ حضرت امام ربانی کی بہت بڑی فاتحہ کا پروگرام، ان کے ذکر کا پروگرام، شفیہ میں کبھی شاید نام جن کو نہیں سمجھا ان کے ذکر کی محفل نہیں ہوئی ہوگی، لیکن انفال ان کے نام کی محفل ہوگی۔ جنے کہاں مجدد الفسانی کے نام پر ذکر کی محفلیں منعقد ہوتی۔ چند دن پہلے بریلی شریف سے فون آیا تو ساری صاحب فون کر رہے تھے کہ مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کو تذکرے کتاب ہمیں بتائیے، ہمارے والد پیر ہیں، ہم لوگ امام ربانی کا اتنے کمالات سے واقف ہوں، دوسروں کو واقف کریں۔ تو جسے اللہ چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، بے شک اسے پہلے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تین تو میں نے تجدید بات پوری لمبی ہو گئی، تو یہ وہ سفر کا مہینہ ہے جس میں سرکار سیدنا شاہ غلام علی دہلوی رضی اللہ عنہ 22 سفر کو، اس بار 22 سفر پڑے گی، آج 20 سفر شروع ہو گئی، انشاءاللہ ظہر میں ہم ان کی ہلکی پھلکی فاتحہ کریں گے۔ ایسے مجدد ہوئے ہیں کہ اولیاء اللہ نے ان کو 13ویں صدی کا مجدد مانا، اور آپ عملاً ان کی تاریخ پڑھیں، جبکہ انہوں نے کوئی کتابیں نہیں زیادہ لکھی، چند رسائل ہیں وہ بھی مکتوبات میں آ گئے، 100 کے قریب ان کے مکتوبات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیوزات و برکات ان کے ذریعے دنیا میں اتنے عام کیے، دوسرے دھیرے نئے معارف اور نسبت نقشبندیہ مجددیہ کو انہوں نے ایسی سیٹنگ کی ہے، اس طرح کے ایسے کمالات بیان کیے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور وہ بندے خدا ایسے ہیں مرد حق آگاہ کہ ان کے دور میں پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں بچا کہ جہاں نسبت نقشبندیہ ان کے ذریعے پھیل گئی۔ 3 نسبتوں پہ بہت زور دیتے تھے، قادریہ، چشتیہ اور نقشبندیہ۔ ان کے ایک ہی مرید و خلیفہ حضرت خالد رومی ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، حضور مسجد امام ربانی کا ویسا ذکر ہو رہا ہے کہ شاید کبھی زمانے میں ایسا ذکر اتنے بڑے صاحب کشف تھے دہلی میں، ایک دن حلقے میں بیٹھے ہوئے اٹھے، مریدوں کو فرمانے لگے کہ ہمارا حلقہ فلاں ملک میں لگ رہا ہے، ہمارا حلقہ فلاں ملک میں لگ رہا ہے، فرمایا مبارک ہمارے باپ کی جاگیر، میرے ملک نہ ڈالے، سبحان اللہ، ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ تو سبحان اللہ، ہر جگہ ان کے دور میں ان کی نسبت اتنی عام ہوئی کہ ان کے کمانی 8 مہینے کے اندر مولانا خالد رومی اتنے بڑے پیر بن گئے کہ مجددی مقامات کے سب کے وہ حامل ہو گئے، اور حضرت علامہ شامی جیسے بزرگوں کے وہ دادا پیر بن گئے۔ مولانا خالد رومی پیر بن گئے، صاحب روح البیان کے علامہ خالد رومی پیر بن گئے، اور شاہ غلام علی دہلوی دادا پیر بن گئے۔ کتنی اللہ نے ان کی حیات میں برکت رکھی، سمجھا۔ سر سید احمد خان فرماتے میں ان کی جو گود میں پلا، میرے والد ان کے مرید تھے، فرماتے ہیں کہ احمد نام میرا، فرماتے ہیں کہ نام کی وجہ سے فرمود ہے، کہتے ہیں کہ آثار السنادید میں میرا نام احمد شاہ غلام علی دہلوی نہیں رکھا۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سر سید لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 500 تک سالکین ان کی خانقاہ میں رہتے تھے، جن کی خورد و نوش کا سارا انتظام حضور شاہ غلام علی دہلوی رضی اللہ عنہ، اور کہتے تھے کہ بظاہر کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر محبت تھی، اکثر انہوں نے خود فرمایا کہ میں درود پڑھتا تو حضور میرے اوپر ظاہر ہو جاتا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہیں، آپ جب ماں کے شکم میں تھے تبھی آپ کی ماں کو بشارت دے دی گئی ان کا نام علی رکھنا۔ حضرت محمد رضیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ کے، ان کی وہ اولاد میں ہیں، ادباً انہوں نے بجائے اپنا نام علی رکھنے کے غلام علی رکھے۔
1195 ہجری میں جب حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید دہلوی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو 1195 میں وہ خانقاہ نظریہ کے صدر نشین بنے، سجادہ نشین بنے، اور 1240 میں ان کا وصال ہوا۔ اللہ نے وہ کام لے لیا کہ آج بھی سبحان اللہ ان کی نسبتیں زندہ۔ 25 سفر پاس جانتے ہیں دنیا کی عظیم المرتبہ شخصیت شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ 972 میں 1272 میں آپ کی ولادت ہوئی، 1340 میں آپ کا وصال ہوا۔ اگلے سال اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو 100 سال پورے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو آپ سنتے رہتے ہیں، ذہانت، فطانت، کثرت علم، سمجھا، تقویٰ، پرہیزگاری، رد وہابیت، عشق نبوی کی اشاعت، احقاق حق اور ابطال باطل میں اللہ نے وہ منزل عطا کی تھی کہ اپنے اقران میں، اپنے ہم عصر لوگوں میں وہ سب پر فوقیت لے گئے۔ ملے گا بیان نہیں کیا جاتا۔ حضرت سمجھے آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ اتنے مؤدب تھے، ایک دفعہ غوث پاک نے حضرت محدث اعظم ہند رضی اللہ عنہ فتوے کی مشق کے لیے بریلی شریف گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اکبر ان کو سرانے نکالا، سید تھے، 11 روپے شیرینی منگائی، فاتحہ دی ان کے لیے اور کار کی کپاٹ کو۔ اعلیٰ حضرت چارپائی بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے دیکھا اچانک اعلیٰ حضرت زمین پہ آئے اور ایسے جھکے اور زبان سے کوئی چیز اٹھائی۔ جب لوگوں نے دیکھی تو دیکھا کہ وہ شیرینی جو صاحب بانٹ رہے تھے ان کے بانٹنے میں بد احتیاطی سے شیرینی کا تھوڑا سا ٹکڑا زمین پر گر گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چارپائی سے اتر کر کے نیچے آئے اور زبان سے اس ٹکڑے کو لوگ بڑے شرمندہ کرنے لگے۔ آپ نے زحمت اٹھائی کہ آپ ہمیں فرما دیتے، فرمایا کہ نہیں، آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب سرکار غوثیت کا ہی تو حضور غوثیت معاف کا ہی تو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آپ پر ڈالی، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن بہت قریب کا زمانہ ہم نے ان کا پایا۔ ان کے خلفاء کئی دیکھے، حضرت برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بڑے شہید تھے، مولانا عبدالسلام صاحب کے بیٹے اعلیٰ حضرت چند جگہوں میں جایا کرتے تھے، جبل پور برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جایا کرتے تھے، پڑھنا جایا کرتے تھے، سفر بہت کم کرتے تھے وہ۔ ان کے بیٹے حضرت برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں پھر وہ داماد دن لوگوں کی برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگ آدمی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کی زیارت الحمدللہ الحمدللہ تعداد بار، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم فیضان سے مستفید ہیں، کرم کی عنایتیں ہماری شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کئی مریدین کو ہم نے دیکھا۔ تو یہ وہ ذاتیں ہیں کہ اللہ نے ان کو دین میں ایسا بنایا تھا کہ ہم بلا تکلف، بلا جھجک ان کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں، ہمیں کہیں تعامل کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اخلاص بھی دیا، شریعت کی پابندی بھی دی، اعلیٰ درجے کا تقویٰ بھی دیا، اور ان کی زبانوں سے وہ نکلا جو ہم سمجھتے ہیں اللہ کو پسند۔ سبحان اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم میرا کیا ایک آپ کے حق میں امام اہل سنت کو اللہ نے ایسا بلند بنایا تھا۔ اس زمانے کی آپ تاریخ پڑھیں تو اکثر لوگ اعلیٰ حضرت کے مخالف ہو گئے، خطوط گالیوں بھرے لکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت خود وہ بڑی مشہور ان کی جو ہے وہ مشہور استغاثہ ہے جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انہوں نے کیا ہے، سمجھے آپ
فرماتے ہیں بقاری خیر شہرانہ مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، اپنی تصدیق بیچتے ہوئے فرماتے ہیں عزیزاں گشتہ دور از من ہما یارا نفور از من، یا رسول اللہ ہمارے سارے عزیز ہم سے دور ہو گئے، سب ہمارے دوست ہم سے نفرت کرنے لگے، دری وحشت کو راپانم مغثنی یا رسول اللہ، اس وحشت میں ہم آپ کو پکار رہے ہیں یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں پدر را نفرت آیت پسر را وحشت افزایت، کہ ہمارا باپ بھی ہم سے نفرت کر رہا ہے، ہمارا بیٹا بھی ہم سے بھاگ رہا ہے، سمجھے؟ تو گیری زیر دامانہ مغثنی یا رسول اللہ، اتنا ستایا، اتنے خطوط لکھ کے گالیاں دیں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے جو پہنا ہے وہ خلق سے انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، سمجھے؟ وہ بیٹھے بیٹھے لکھتے تھے، جو ان کی نظر میں حق آتا تھا وہ ہمیشہ لکھتے تھے۔ عادات و خصائل ان کے ایسے کہ اللہ اکبر، وہ سمجھے آپ ہر ایک کو سمجھا دیتی قاعدے۔ ایک سید صاحب آئے، شکایت کرنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں، دنیا نہیں مل رہی، مال نہیں مل رہی، یہ حاجتیں وہ حاجتیں نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سنتے رہے، پھر آخر فرمانے لگے کہ یہ بتائیے جس کے بعد میں کسی طلاق دیتی ہو عورت کو، کیا تم رکھ سکتے ہو؟ بیٹا رکھ سکتا ہے اس کا؟ بولے صاحب کیسے رکھ سکتا ہے کہ بعد کی بیوی جو ہے بیوی باپ طلاق دے دے تو کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ تمہارے جد امجد حضور علیہ السلام نے دنیا کو طلاق دے دی، جیسے کوئی جوان وکیل مانگنے کے لیے آ جاتا، آپ ڈانٹ ڈپٹ دیتے، بھگا دیتے، کہتے حرام ہے، لوگوں کو منع کرتے کہ ایسے کیا نہیں کرو، یہ معاونت علی الحرام، انہیں جوان مانگنے والوں کو دو گے تو یہ اور دلیر بنے گی۔ اتفاق ایسا ہوا، ایک سائل آ گیا، آپ ان سے ڈانٹ ڈپٹ دیا، اس کے جاتے ہی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ چھت سے گر گئے، بچے تھے اور تھے، جانتے ہیں بہنی ہوتی شکتی ہوتی ہیں، عورتیں ایک دم بہت زیادہ کرنے لگی، آدمی سے چاہتے ہیں ڈانٹ دیتے ہیں، بد دعائیں، دیکھو یہ دیکھو بیٹا گر گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سمجھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہزار مصطفیٰ رضا ہوں مر جائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، کی بات کرتا کبھی کسی معاملے میں انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی، کچھ بھی رعایت نہیں کی، وہ اپنے پیر خانے کی بھی رعایت نہیں کرتے گھر کے معاملے میں، لیکن یہ نہیں کہ صاحب ڈنڈا ٹھوک بات کرتے ہو، جن کا احترام کرتے تھے ان کو بھی وہ حق ٹوک دیتے تھے، ذرا بھی اگر تقوی کے خلاف بات ہوتی تھی تو وہ ٹوک دیتے۔ یہ عادت میں نے سرکار مفتی اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھی، کوئی بغیر داڑھی والا آ جاتا کنجی پکڑ لیتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، 1,00,000 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی گریبان پکڑ لیتے، دیر تک ہلاتے رہتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وعدہ کرو اب یہ کرو گے وہ کرو، سبحان اللہ۔ تو یہ تھے بزرگان دین، سمجھا؟ اللہ نے ان کو ایسا ہی بنایا تھا، ان سے اپنے اپنے دوروں میں اللہ نے کام کیا۔ رب کائنات ہمارے تمہارے دل میں ان سب کی محبت قائم اور دائم قائم بھی رہے اور دائم بھی رہے، ہمیں بلا تعصب جہاں ضرورت ہو وہاں ہمیں ان کا ذکر کرنا، ان کے مسلک کو فروغ دینا۔ ہم اکثر فقہی مسائل میں ہمیشہ اعلیٰ حضرت کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے وصیت کی ہے کہ جو علماء متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، جو علماء دیندار ہوئے، حق کا خوف رکھنے والے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو صفائے قلب دیتا ہے، ان میں اخلاص ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر علوم فائز کرتا ہے۔ تو متقی پرہیزگار علماء کی باتوں میں جو حقانیت ہوتی ہے وہ بدعملوں کیا نہیں ہوتی؟ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی باتوں پہ عمل کر کے سمجھے آپ قلب کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، سمجھے آپ تو ہمیں آپ کو لازم ہے کہ ہم آپ امام اہل سنت کی ہماری نظر میں تجدیدی پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ان کی فتاوی رضیہ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ بعض اقوال میں 50 علماء کے اقوال ہیں، ہم آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں صاحب ہم کس کی بات پر عمل کریں، 15 قول، 20 قول، 25 قول،
اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل کی اس منزل پر فائز کیا سبحان تھا اللہ سبحان کہ انہوں نے ان سارے اقوال میں ایسی تدبیر کو جگہ جگہ دے دیتے ہیں، ایسا نکھرا ہوا قول بیان کر دیتے ہیں کہ بالکل دل میں اتر جاتا ہے۔ سبحان اللہ ورنہ 50 اقوال میں فیصلہ کر لینا، ہر ایک دلیل سبحان اللہ، دیتا ہے، وہ دلیل دیتا ہے اس بات۔ عشق رسالت کی اشاعت، نعتوں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، عظمت اولیاء کا تحفظ، عظمت انبیاء کا تحفظ، فقہی مسائل میں تطبیق، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے کارناموں کی دو بڑی اہم خصوصیات ہیں۔ سمجھے آپ؟ یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی فن میں بڑا ہوتا ہے تو بعد کے لوگوں میں غلو پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ دیکھیں ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ہم آپ کے اندر کیا ہے کہ ان کے نام کی عقیدت تو ہے لیکن عمل کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنے سخت تھے، ہمارے استاد بیان کرتے تھے، ان کے بھائی خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے، فرماتے تھے اعلیٰ حضرت کے یہاں جب کوئی مولوی آتا تھا تو سب سے پہلے اس سے کہتے نماز سناؤ مولانا۔ میرے مولانا لوگ برا مان جاتے تھے، کہتے نہیں ہمیں پڑھ کے دکھاؤ اور قرآن پڑھو۔ اس قدر احتیاط تھی کہ جب انہوں نے حفظ کر لیا تو کبھی ان کے یہاں ہمارے استاد بیان کرتے تھے 20 تراویحیں نہیں ہوئی، کبھی 22 پڑھتے تھے، کبھی 24 پڑھتے تھے، انہیں 2 رکعت تراویح کلام پھیرتے تھے۔ اگر ذرا تو شک ہو جاتا تھا کہ فلاں حرف صحیح نہیں ادا ہوا تو وہ اسے دوہرا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر میں نے ایک حرف بھی کم رہ گیا قرآن کا تو پھر ہماری 20 رکعت وہ کیا نام قرآن کی سنت کہاں ادا ہوگی؟ سبحان اللہ، اتنی بلند سوچ کہ سنت کہاں ادا ہوگی؟ ایک حرف بھی چھوٹ گیا تو سنت کہاں ادا ہوگی؟ یہ سبحان اللہ اتنی محنت سے انہوں نے پڑھا، اس قدر تقویٰ تھا۔ جب بالکل نوجوانی پڑھتے تھے، والدین ناراض ہونے لگتے ہیں، وجہ تم اپنی آنکھیں کھول دو گے، رات کو پڑھنا ہوتا تھا اور تم جو ہے رات تک پڑھتے ہو یہ وہ، تو انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچھا ابا ٹھیک، امی ٹھیک، امی زیادہ ناراض ہوتی تھی، ماں کو زیادہ محبت ہوتی تھی، ان کے سامنے کتاب کاغذ رکھ لیتے، کتاب بند کر دیتے، پھر آپ کو بجا دیتے اور لیٹ جاتے۔ تھوڑی دیر کروٹیں بدلتے رہتے، جب دیکھتے اماں سو گئی، ابا سو گئے تو فوراً چھپ کے اٹھ جاتے، چراغ جلا لیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر بے فریاد۔ ایسے لوگ ہیں آج ہمارے لیے کیا ہیں عقیدت مند، اگر کہہ دو سمجھ کے بغاوت تو مولانا بیان کر رہے کہ اعلیٰ حضرت جب دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، بھی لکھتے تھے، پاگل لکھ کے بھی باتیں کرتے ہیں۔ بتاؤ ایک کتاب میں ایک دفعہ دونوں ہاتھ میں لکھا، ادھر لکھا جائے ادھر آئے گا، ادھر لکھے گا تو ادھر آئے گا۔ آپ بتاؤ قسم کیسے دونوں ہاتھوں سے لکھ جائے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا؟ اتنی تحریریں آپ دیکھیے، تحریریں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ بہت تعجب اس میں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے یہاں کئی لوگ فقہ کی مشق کرتے تھے۔ آپ ان کی سوانح جو اصلی سوانح حیات ہے آپ پڑھیے تو آپ کو حقائق سامنے آ جائیں۔ تو وہ فتاوے تقسیم کر دیتے، سوالات آتے تھے، مفتیان کرام کو دے دیتے تھے۔ مولانا احمد علی صاحب بار شریعت بھی الگ رہتے تھے، محدث اعظمین کے فلاں کے فلاں، تو یہ لوگ سوالات کے جوابات لکھ کر کے لاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ان کی تصدیق کر دیتے تھے۔ ہزاروں مسئلے تو خالی اسی طریقے سے ہے حل کیے گئے کہ جو اس طریقے سے اعلیٰ حضرت لکھواتے تھے، کام ہی اتنا زیادہ کہ آج بھی آپ دیکھیے انڈیا وغیرہ میں کئی مشکل رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا، جہاں ڈھیر سوالات آتے ہیں وہاں پر جوابات ایسے دیتے۔ آخری بات دیکھو، میری ہماری حماقتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے مذاق کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے لوگ کیا کہہ دیتے، اب وہ پالکی کا مسئلہ لوگوں نے سمجھا، آپ بات کو مطلب کر بنا دیا کہ وہ اعلیٰ حضرت نے خوشبو دور دی سید کی۔ لوگ پالکیوں کا آئے ہوئے تھے، کہہ لیا کہ اعلیٰ حضرت نے خوشبو سے پہچان لیا کہ کوئی سید ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، دیکھیے جب انہوں نے یہ اڑانا شروع کیا مقرروں نے، تو جانتے ہیں باغی نے کیا اعتراض کر دیا کہ اعلیٰ حضرت پالکی میں بیٹھے ہوئے کافی دور تک چلے گئے، ان کو اس وقت خوشبو نہیں لگی جب وہ بیٹھے، اتنی دور جا کر کے سید ہونے کی خوشبو لگی۔ تو اس طرح کی نئی چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں، کرامت نہیں ہوتی، لیکن لوگ اسے کرامت بنا دیتے توڑ مڑوڑ۔
اور وہ ایسی کبھی بیوقوفی کی توڑ موڑ ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے مورد بان ہو جاتی ہے۔ علامہ جفر الدین بہاری رحمہ اللہ کو کہتے ہیں جنہوں کو اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہے، انہوں نے اس واقعے کو لکھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ پالکی گزارے، کافی دور جب آپ نکل گئے تو وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے تو ایک شخص نے دوسرے کو سید کہہ کے پکارا۔ اعلیٰ حضرت کے کان میں یہ آواز آئی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پالکی لو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل واقعہ ہے اگر وہ ذہن میں رکھا جائے تو کسی وہابی کو کوئی اعتراض تو کوئی، اب آپ نے اسے مجلول بنا دیا، وہ اعلیٰ حضرت نے خوشبو ڈھونڈ لی، اب ظاہر سی بات یہ اعتراض کرنے میں اتنی دور جا کے خوشبو بھی، لیکن جب اصل واقعہ بھائی ان کا کمال یہ تھوڑو ہے، اعلیٰ حضرت کے کمالات یہ خالی یہ خوشبو سونگ لینا کوئی ایسا کمال نہیں ہے کسی ولی کے لیے، عام آدمیوں کے لیے میرے دیندار لوگ بھی مزاروں جاتے خوشبو سونگ لیتے۔ تو لوگ آج جاہل جپٹ ہیں اور اسی چیزوں کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ امام اہل سنت کو فضائل علمی ہے، ان کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، ذہانت ہے، فطانت ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، بزرگی ہے، یہ وہ کمالات ہیں اس کے نہیں سمجھے رسول کی سبحان اللہ اطاعت ہے، اور اس کے رسول کی جو اللہ نے ان کو سمجھا منزل عطا کی تھی یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ اب تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایسے انداز میں بیان کر رہے ہو کہ یہ چیزیں کیا ہے۔ ابھی کی بات ہے مولانا تقریر میں باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھوں سے، وہ تو ایک صاحب نے کیا کہنے لگے کہ وہ لکھنا چاہتے تو قلم پیر سے بھی لکھتے تھے، اور آپ بتائیے کس طرح کی چیزیں لوگ جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے یہ دلی مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اتنے کتابیں لکھی اتنی کتابیں لکھی، اور آج ان سے اگر دلیل دے دی جائے پوچھ دی جائے تو کوئی آدمی بھی نہیں بتا سکتا، دلیل نہیں دے سکتا۔ یہ مقررین ایسی باتیں آج کر رہے ہیں کہ اگر ان کو ٹوک دیا جائے تو اسے کھلا ہوا باغی کہتے ہیں، ٹوکنے والے کو وہ کھلا ہوا باغی کہہ دیتے ہیں۔ اب کوئی رضوی اگر ٹوکے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم لوگ اگر ٹوک دیں گے تو اسے بغاوت کہا جائے گا۔ لیکن یہ جانتے ہیں آپ نادان دوست جو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ دشمن سے بھی برا ہوتا ہے۔ ایسی ہماری حماقتوں نے آج ہمیں تمہیں اس منزل میں پہنچا دیا۔ ہم تم ہمیشہ ہر تقریر میں جہاں ضرورت پڑے، یہ نہیں ہے آپ دیکھیں ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں، حضرت امام ربانی کی عقیدت ہمیں جان سے زیادہ ہے، ان کی محبت ہم اپنی جان سے زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم جہاں دیکھو وہاں حضرت میرے ثانی کا نام لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کی کوئی قادیہ سلسلے میں نہیں ہوتا ہے، قادیہ پر چشتیہ ہوتا ہے، چشتیہ پر ہر محفل میں اپنوں کی محفل میں چاہے ہم رضوی حضرات کی محفل میں اعلیٰ حضرت کا نام لیں، کچھ ہمارا مزاج بھی ایسا ٹیڑھا ہے لیکن نقشبندیوں کے اکثر میں اعلیٰ حضرت کا نام لے لیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو اعلیٰ حضرت سے میرے لوگ متنفر تھے، دور تھے، اللہ نے فضل و کرم ایک الجامعۃ الاحمدیہ کے ذریعے وہ اعلیٰ حضرت کے معتقد ہو پہچاننے لگے۔ میرے نقشبندی علماء تک ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پہنچا دی، اور ایسی جگہوں پہ کتابیں پہنچ گئیں جو اعلیٰ حضرت کا نام سننا گوارا نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت کا عملاً کام کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے لوگ ہیں آپ کہیں پر بھی جا کے دیکھیں کہ لوگ تو زبانی دعوے کرتے ہیں لیکن الجامعۃ الاحمدیہ کے اتنے فارغ ہیں، الحمدللہ وہ عملاً مسلک کے اعلیٰ حضرت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے، بہتر ہوگا مقالے لکھتے جائیں گے، آپ کی دلچسپی سے مقالے لکھیں، لوگوں کی عظمتوں کو پہچانے، اس کی سیرت بتانے، ہمارے تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم